کہ انسان کسی خاص حالت میں بیٹھ جائے، کسی خاص حالت میں کیفیت میں چلا جائے، کپڑوں سے باہر ہو جائے، سڑک پر ہاتھ ہلاتا ہوا باتیں کرتا ہوا چلے، اس کی سخت ممانعت تھی۔ بڑے شاہ صاحب انتہائی سخت تھے ان معاملات میں کہ ایک دن وہ بہت موڈ میں تھے، تو میں ان کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے ایکسپیرینس سے سنا رہے تھے کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، میں نے وہ ایکسپیرینس کیا باتیں۔ تو میں اتنا محو تھا ان کی باتیں سننے میں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کب ان حضرت صاحب کی تسبیح اٹھائی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگیا۔ پڑھ نہیں رہا تھا، میں بے خیالی میں کھیل رہا تھا تسبیح سے، ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا، پبلکلی بھی نہیں، وہاں صرف میں تھا اور مرشد صاحب تھے۔ تو بڑے مزے سے باتیں کر رہے تھے۔ سڈنلی نظر ان کی شاید میرے ہاتھوں پڑ گئی، تو وہاں تسبیح دیکھی تو ایک دم سے وہ خوشگوار موڈ ایویپوریٹ ہو گیا اور اس کی جگہ جلال نے لے لی، اور بڑے غصے میں مجھ سے انہوں نے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نیک سمجھ کے سلام کریں؟ میں نے سوچا میں نے کیا کہا ہے، میں تو خاموش بیٹھا سن رہا ہوں۔ تو وہ میں نے ریئلائز کیا کہ وہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو میں نے کہا نہیں حضور، یہ تو آپ کی تسبیح ہے جو یہاں پڑی، نہیں تم یہی چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ نیک سمجھیں اور سلام کریں جو تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہو۔ میں نے پھر کہا کہ حضور آپ کی ہے، یہاں پڑی تھی، میں آپ کی باتوں میں اس طرح سے غرق ہوا تھا، مجھے احساس نہیں ہوا۔ میں نے اٹھا کے اس سے کھیل رہا تھا، پڑھ بھی نہیں رہا تھا، میں تو آپ کو سن رہا تھا توجہ سے، لیکن وہ جلال وہیں رہا کہ تمہارا تو زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں اور سلام کریں۔ بڑی مشکل سے ان کو یقین دلایا۔ وہاں سختی تھی ان باتوں کی کہ انسان کی چال ڈھال، لباس، گفتگو، اس سے کسی طرح یہ پتہ چلے کہ یہ نیک آدمی ہے۔